باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا کیسے یعنی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ کون سی بات جی؟ نہیں وہ جو پیچھے کیفا چل گیا نا یکون للمشرکین عہد، یعنی مشرکوں کے ساتھ یہ جو عہد والی بات ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے، اور صورت کیا ہے؟ وا اور ان اگر شرط آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے ایک شرطیہ بیان شروع ہو رہا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، یظہرو ظہر یظہرو، اور اس کے ساتھ جب الا کی پراپوزیشن آ جائے گی اوپر، یعنی کسی پر حملہ آور ہو جانا یا کسی پر چڑھائی کر دینا، ظہر کسی پر چڑھ دوڑنا، ٹھیک ہے جی، حملہ آور ہو جانا۔ یظہرو، اگر اس میں کیا تھا جی؟ یظہرون تھا، ظہر یظہرو یظہرون، وہ چڑھ دوڑ وہ حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن ان شرطیہ نے کیا کیا؟ اس کو اعراب اس کا ختم کر دیا، اعراب ختم کر دیا۔ ان کیا کرتا ہے جی؟ اعراب ختم کر دیتا ہے، یہ دونوں اعرابی تھا، اس کو ختم کر دیا۔ یظہرو یہ کا مطلب وہ حملہ کرتے ہیں، اگر وہ حملہ کرتے ہیں یا اگر وہ حملہ کریں علیکم، علا کا مطلب اوپر یا پر، اور کم تم پر، آپ پر، اگر وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں، یعنی شرطیہ بات کیا آ گئی ہے؟ اگر وہ حملہ کرتے ہیں، یعنی ان کی یہاں پہ ایک فطرت بیان ہو رہی ہے، لا یرقبو، لا نہیں یرقبو، ویسے کیا گردن کے لیے رقاب کا لفظ استعمال آپ نے سنا ہے، اور عربی میں گردن چھڑانے کے لیے فق الرقبہ، یعنی گردن کا آزاد کر دینا، تو نگرانی کے لیے گردن دیکھنا اس کے لیے جی استعمال ہوتا ہے۔ تو یرقبو کا مطلب ہے کہ رقبہ یرقبو دیکھ بھال کرنی، یا کسی چیز کا ایک معنی اس میں آ جاتا ہے لحاظ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ اب کیا آئے گا؟ لحاظ، یہ کا مطلب وہ نگرانی، ویسے تو اس کا مطلب جو ہے وہ نگرانی بھی آتا ہے، تو وہ گردن سے ہی اس کے معنی بھی نکلے، کسی کی گردن کو دیکھتے رہنا مطلب اس کی نگرانی کرتے رہنا۔ گردن مطلب کیا ہے جی؟ کسی آدمی کو آپ قید کر لیتے ہیں یا اس کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو آپ اس کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، تو یہاں پہ اس کے معنی لحاظ لیے گئے ہیں۔ لا یرقبو، یرقبون تھا، یرقبون، کیونکہ یہ شرط ہے تو اس کا یہ جواب آ رہا ہے، تو اس لیے جواب شرط نے اس کا اعراب اڑا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لا یرقبو وہ لحاظ، اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو لحاظ نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے؟ فیکم، فی میں، کم آپ، یعنی آپ میں اور ان کے اندر جو کچھ معاملات ہو سکتے ہیں، آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، فیکم آپ کے بارے میں کس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے؟ الن، الن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ الف لام لام، تو یہ کہتے ہیں کسی
کے ساتھ کوئی رشتہ داری، کوئی جوڑ، کوئی تعلق بنیادی طور پہ یہ لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ بولا جاتا ہے یعنی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل واضح ہو کے کسی چیز کا سامنے آ جانا، یعنی بالکل واضح ہو جانا، اتنا واضح کہ اس کے دیکھنے میں سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ رشتہ داری بھی ہے۔ تو نہ تو وہ پاس کریں گے، لحاظ رکھیں گے کس چیز کا؟ علن رشتہ داری کا، اور لا نہ ہی۔ اب یہ علن کیا ہے جی؟ یہ بھی مفعول ہے، ٹھیک ہے، یرقبو کا لحاظ نہیں رکھیں گے، کس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے؟ رشتہ داری کا، ولا اور نہ ہی ذمتن۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ عہد و پیمان عہد، اس کو عہد و پیمان کیوں کہا گیا جی؟ ذمتن کو یاد رکھیے گا، اصل میں کیا ہے؟ ذال میم میم، اس سے کیا لفظ نکلا ہے؟ اچھا، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مذمت۔ مذمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مذمت کے فلاں ہم جناب اسرائیلی تشدد کی مذمت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ مخالفت، یعنی ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی توہین آمیز کر کے، اس کو گھٹیا بیکار سمجھ کے، اس کو غلط سمجھ کے ریجیکٹ کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں ہم اس چیز کی۔ کنڈیم کرنا، کسی کے فعل کو کنڈیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اعلان برات کر دینا اس سے کہ یہ بری بات ہے۔ تو ذمہ اس عہد کو کہتے ہیں کہ جس کے توڑنے پر اس کی مذمت ہو۔ ہزار عہد بندہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں لی جاتی کہ اب اس اگلے بندے کی توہین کر دی جائے۔ ایسا عہد کہ جس کے توڑنے پر توڑنے والے کی مذمت کی جائے، اس کو کہتے ہیں ذمہ۔ یہ پہلا مفعول تھا علن، اور ذمتن یہ دوسرا مفعول تھا۔ کس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے؟ نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے اور نہ عہد و پیمان کا، یعنی کہ بڑا عہد کرتے ہیں جس کے توڑنے پہ توہین ہو سکتی ہے، بندے کی علاقے میں بےزتی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور جو رشتہ داری تعلق داری کا جو معاملہ ہے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیفا سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ کیفا، ایسے لوگوں کے ساتھ کسی عہد کے کرنے کی کوئی تک یا کوئی شکل بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اشترا، اشترا یشتری، اسی یشتری سے اس کا فاعل کیا بنتا ہے جی؟ علامت مضارع ختم ہو گئی، میم آ گئی۔ مشتری، مشتری کس کو کہتے ہیں؟ خریدار کو، انگلش میں کہتے ہیں بائر، بی ویئر، بی اویئر، ٹھیک ہے جی۔ یا مشتری ہوشیار باش۔ یہ اصول ہے کہ کوئی آدمی کہے جی میں نے یہ چیز خریدی ہے، بندے نے مجھے 2 نمبر چیز بیچ دی، تو کیا کہیں گے؟ مشتری ہوشیار باش۔ بھائی قانون ہے بائر بی اویئر کہ بندہ خود سوچ لے خریدنے والا کہ میں کیا خرید رہا ہوں۔ اس وقت پاگل بن گئے ہو، اب اس چیز کا نہیں ہے، خریدتے وقت سوچتے کہ میں نے خریدنی تھی یا نہیں خریدنی تھی۔ اگر معاہدہ ہے اور اس میں کچھ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، فرض کیا کہ اس کے ساتھ بچڑا ہوگا گائے کے ساتھ، یا کار کے اندر فلاں فلاں کوالٹی ہوگی، وہ کوالٹیز نہیں ہیں تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اشترا کا مطلب اس نے خریدا، یشتری وہ خریدتا ہے، اور واولف جمع نصیگا، اشتراؤ انہوں نے خریدا۔ بادر بھی بدلے، اگینسٹ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اگینسٹ یہ چیز خریدی، اگینسٹ دا کنسیڈریشن فلاں یہ وہ، تو انہوں نے خریدی ہے بدلے، کس چیز کے بدلے؟ آیات اللہ،
आयतुन एक आयत और आयातुन आयतों के, बदले अब तर्जुमा ऐसे इसका होगा ना, अल्लाह मुरक्कब इजाफी चल रहा है, अल्लाह ये मुरक्कब जारी हो गया इसके साथ मिलके, अल्लाह की आयात के बदले इन्होंने क्या चीज खरीदी है जी? तवीज़ धागा विषय क्या होना तवीज़ धागा भी आ जाता है। समानन, समन किस चीज को कहते हैं? कीमत, प्राइस। समानन कलीलन, अब ये कौन सा मुरक्कब हो गया जी? मुरक्कब तौसीफी। समानन कीमत, बदला, और कलीलन इसकी सिफ्त हो गई, ये मौसूफ हो गया और इसकी सिफ्त क्या है जी? कलीलन, थोड़ा या थोड़ी सी कीमत के बदले उन्होंने अल्लाह की आयत, उन्होंने खरीदी है थोड़ी सी कीमत, किस चीज के बदले? अल्लाह की आयत के बदले। यानी अल्लाह की आयत को बेच कर उन्होंने क्या खरीद लिया है? अल्लाह की आयत को देकर उन्होंने थोड़ी सी कीमत खरीद ली। यानी अल्लाह की आयत, हम भी यहाँ पे कुरान पढ़ते हैं या हम हर मुसलमान कुरान पढ़ता है, तो जब उसे दुनियावी फ़ायदा नज़र आता है तो अल्लाह ताला की आयत का वाज़ेह इनकारी, और दुनियावी फ़ायदे के लिए कहता है चलो छोड़ो, आयतें तो रोज़ ही देखते रहते हैं। फसद्दु अन सबीलिल्लाह, बस यानी ये अल्लाह की आयत को बेचने का नतीजा क्या होता है इस कीमत का? बस सद्दू, वालफ जमा, सद्दा या सुद्दू का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है जी। बस वो सद्दू, उन्होंने खरीदा, बस उन्होंने रोका, उन्होंने रोका, किस चीज से रोका जी? अन सबीलिल्लाह, अन से सबीलिल्लाह, मुरक्कब इजाफी हो गया, सबील ही है, अच्छा सबील ही, तो ये भी मुरक्कब इजाफी हो गया जी, सबीली, सबीली ही, सबीली रास्ता, अन सबीली हरफे जर, इससे ये मजरूर हुआ, रास्ते से ही, उसके रास्ते से, किसके रास्ते से जी? यहाँ पे अल्लाह के रास्ता है, आयात अल्लाह से, फिर सबील अल्लाह हुआ, तो फिर ये इसकी तकरार से बचने के लिए सबील ही, फसद्दु अन सबील ही, वो उसके यानी अल्लाह के रास्ते से लोगों को उन्होंने रोका है। क्यों रोका है जी अल्लाह के रास्ते से? क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं। अब ये सरदारों की बात हो रही है, सरदार जैसे हमारी हुकूमतें हैं, तो जब ये पैसे ले लेते हैं तो कहते हैं ठीक है जी, अब आपकी आइडियोलॉजी जो है उसको इस मुल्क पे हमने नाफिज करना है। इन्ना बेशक हम वो सब, कौन सब जी? ये जिनका ऊपर जिक्र हो रहा है मुशरिकीन का, ठीक है जी। इन्नहुम साआ, साआ यसुउ किसी चीज का बुरा होना, साआ बुरा है, यानी ये हो बुरा हो गया है, मा कानू या मलून, मा जो कुछ, कानू, कानू के साथ जब फेल मुजारे आता है तो ये माजी इस्तमरारी आ जाता है, ये काम पहले होता रहे, यूज टू, ये करते रहे हैं, ठीक है। मा कानू या मलून, या मलूना, ये का मतलब वो वाओ जमा पीछे बच गया, अमल, जो अमल वो करते रहे हैं, यानी कि एक अमल होता रहा है। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून,
ٹھیک ہے جی، بہت برا عمل ہے جو وہ کرتے رہے، یعنی جو وہ کرتے رہے ہیں انہوں نے وہ بہت برے انداز میں کیا۔ ساہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ برائی کی حد میں انہوں نے وہ جو کام وہ کرتے رہے ہیں وہ کام انہوں نے کیسے کیا ہے؟ ساہا، بہت برے انداز میں وہ عمل انہوں نے کیا ہے۔ لا یرقبون، لا نہیں، یرقبون یہ کا مطلب وہ واو نون جمع کا آ گیا تو رقب یرقبو لحاظ رکھنا، وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ کس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے جی؟ فی مؤمنن، فی میں یعنی کے بارے میں، کے حوالے سے یا کے بارے میں جو بھی آپ کہہ لیں، مؤمنن مؤمنین کا مطلب ہے کسی مومن کے بارے میں۔ اوپر کیا تھا؟ فیکم، پچھلی آیت میں کیا جی؟ لا یرقبو فیکم، کہ تمہارے بارے میں۔ اب کم کا یہاں پہ بات کھول دی گئی کہ تم کون ہو، دوبارہ کم نہیں کہا، دوبارہ کیا کہہ دیا؟ فی مومنین، یعنی اہل ایمان کسی اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھتے کس چیز کا؟ علن، نہ کسی رشتہ داری کا، ولا ذمتن، اور نہ کسی عہد کا، کسی عہد کا، کسی وعدے کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے وہ، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ ہی تو ان کا جھگڑا ہے۔ اصل ان کی جنگ کس کے ساتھ ہے جی؟ اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور اولئک یہی ہیں، اولئک کیا جی؟ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یہی لوگ ہیں۔ اب ایک سیدھا انداز ہے اولئک مؤتدون، یہی لوگ ہیں حد سے گزرنے والے۔ اب یہاں پہ کیا لائے؟ ہم، اور اس کے ساتھ الف لام لگ گیا، خبر تھی نا، اولئک مبتدا تھا، یہ خبر تھی، اب ہم کا اضافہ کر کے اس کے ساتھ الف لام لگا دیا، ہم المعتدون، یہ ہیں، یہ ہی ہیں، یعنی صرف یہی ہیں، المعتدون، اعتدا یعتدی، اعتدا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ حد سے نکلنے، حد سے حد کراس کرنے والے کو، میں یتعدی حدود اللہ، جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا۔ اعتدا اس نے تجاوز کیا، یعتدی وہ تجاوز کرتا ہے، اور اب میم اس کا فاعل بنایا تو معتدیٌ، معتدی حد سے تجاوز کرنے والا۔ تو معتدون، واو نون کس کا جی؟ جمع کا، کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی کوئی حد ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ کیا حد ہے بتائیں جی تھوڑا سا؟ ہاں جی، علن و ذمن، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک برائی کی صورت میں یہ چیز بیان کی ہے، جو لوگ نہ رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں نہ کسی عہد کا رکھتے ہیں۔ ایک برائی کس میں بتائی ہے اللہ نے؟ مشرکوں کے اندر، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ رشتہ داری کا پاس کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پودوں کی طرح نہیں اگا دیا گیا، یعنی جدھر دل کیا ایک بندہ وہاں سے نکل رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، جانوروں میں بھی یہ نظام نہیں،
پرندوں میں بھی یہ نظام نہیں، اتنا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، ماں ہے، بس۔ پرندوں میں بھی یہی ہے کہ فلاں کے گھونسلے سے اڑے ہیں، اڑنے کے بعد گئے، پھر بھی چلو ماں باپ کا لحاظ ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتہ داریوں کے اندر پرو کے رکھا ہوا معاشرت کی وجہ سے، اور بشر اس کو کہتے اسی لیے ہیں کہ اس کی جلد جو ہے وہ دوسرے آدمی کی جلد سے ملتی ہے، یعنی وہ مل کے رہتے ہیں، ملنے سے مراد ٹچ کرنے کی وجہ سے، تو لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ تو اس میں بہت سی رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ان رشتہ داریوں کا جال کس طرح بچھایا جی؟ بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی ان برادری کے ان رشتہ داروں میں جو حصے دار ہیں، جو ذوی الارحام ہیں، ذوی الفروض ہیں، ان کے اندر اسی طریقے سے شیئر ہولڈرز کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بندہ شادی کرتا ہے، کہیں پہ کوئی ساس سسر ہے، کوئی فلاں ہے، تو اس کا احترام اور ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کا درجہ عام آدمی سے حسن سلوک سے زیادہ ہے، ماں باپ کا اس سے زیادہ ہے، بہن بھائیوں کا، بچوں کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داری، انسان پرویا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آدمی رشتہ داری کا پاس رکھے، رشتہ داری کا پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی شیمہ کے کیا نام تھا، جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا ہے، اور صحابہ نے اس پورے قبیلے کے جو مال حاصل کر لیا تھا جنگ میں، اس کو کیا کیا جی؟ واپس کر دیا۔ یہ کس چیز کا پاس تھا؟ رشتہ داری کا پاس تھا۔ اچھا، غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی قیدی ہو گئے۔ تو ایک تو ان کی قمیض، جو آدمی لڑائی میں کسی کو قیدی بناتا تھا اس کی قمیض اتار لیتا تھا، ان کی قمیض اتار دی۔ ان کا بہت بڑا 6.5 فٹ قد تھا، بہت بڑا قد تھا، بڑی صحت تھی۔ ایک تو قمیض اتار لی، دوسرا پھر باندھتے تھے رسیوں کے ساتھ کہ کھول نہ سکے، تو بہت شدید باندھ لیا، اور پھر جب وہ ہلتے جلتے تھے تو ان کی کرانے کی آواز آتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ تو نہیں رہے تھے کہ میرے چچا ہیں، لیکن حضور کے دل پہ یہ بات گزر رہی تھی، تو صحابہ نے یہ بات نوٹ کی اور حضرت عباس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ یہ کس چیز کا پاس ہے جی؟ یہ رشتہ داری کا پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے؟ 11 شادیاں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختلف قبائل میں شادیاں کی ہیں۔ تو جس قبیلے کے ساتھ کسی کی شادی ہو جاتی تھی، اب وہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہ حملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ایک رشتہ داری کا پاس ہے۔ تو رشتہ داری کا پاس کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ آدمی رشتہ داری کا پاس کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عہد کا پاس کرنا۔ یا تو آدمی کا دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رشتہ خون کا ہے، یا شادی کے ذریعے رشتہ بنا لیا، یا دوسری طور پہ آدمی کسی کے ساتھ یا واضح ہو، ریٹن ہو، یا ایک اس کو ہم کہہ دیتے ہیں امپلائیڈ معاہدوں کے اندر بھی ہم جکڑے ہوئے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہر روز، تو ایک توقع کریٹ ہو جاتی ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ جاب کر رہا ہے، میرے ساتھ نوکری کرتا ہے، ہمارے روز صبح ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو یقیناً جہاں پہ میں مشکل میں پھنسا تو یہ میرا ساتھ دے گا۔ حالانکہ کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر دو ایسے دوست جو پچھلے 5 سال سے 2 سال 3 سال سے اکٹھے نوکری کرتے ہیں، ایک آدمی گر جائے یا اس کو کوئی آدمی پکڑ لیں اور وہ بھاگ جائے اس کے پاس سے اس کی مدد کرنے کے بجائے، تو اس کے بھاگنے پر اس کی کیا کی جائے گی؟ مذمت کی جائے گی۔ لوگ کہیں گے جی بڑا کمینہ آدمی ہے، تمہارا دوست صاحب مشکل میں پھنس گیا اور تم چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ ایک عہد و پیمان ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی گرائی ہو، تو آپ کراچی میں یا لاہور یا پشاور میں آپ کے گاؤں کو کوئی آدمی کسی مسئلے میں پھنسا ہے اور آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، تو حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ پہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، لیکن ایک امپلائڈ اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، آپ نہیں کریں گے وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اور وہ لوگ بھی کہیں گے جی بہت انتہائی برا آدمی تھے یار، گاؤں کا آدمی تمہارا وہاں پہ پھنسل اور تم آنکھیں چرا کے بھاگے وہاں سے۔ تو یہ چیزیں اہل ایمان کی علامت ہے کہ ہم رشتے کا، عہد کا، اپنی سوسائٹی جس میں رہتے ہیں اس کا پاس کریں۔ یہ اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اس چیز پہ عمل کریں۔ اور اگر وہ یہ کوئی آدمی جس کو نہ رشتوں کا پاس ہے
اور نہ عہد و پیمان کا کوئی پاس ہے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اہل ایمان کے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یرزونکم، یرزونکم، یہ یرزو کیا ہے؟ رضیہ یرضا، راضی ہونا۔ رضی اللہ عنہ، صحابی کے لیے کیا کہتے ہیں جی؟ رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوا۔ رضیہ فعل ماضی، وہ راضی ہوا۔ یرضا، وہ راضی ہوتا ہے۔ یہ کیا جی؟ یہ ہے ارضا یرضی، راضی کرنا۔ رضیہ کیا ہے؟ بات کو غور سے سنیں جی۔ رضیہ کیا ہے؟ راضی ہونا۔ ارضا کیا ہے؟ راضی کرنا۔ پہلے خود راضی ہو گئے، میں راضی ہوں جی آپ کی حرکت سے، لیکن آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں آپ کو راضی کر رہا ہوں، تو یہ کیا آئے گا؟ یرضا، سوری یرضی۔ ارضا یرضی، اس نے راضی کیا، اور یرضی وہ راضی کرتا ہے۔ اور اب یہ آ گیا تیسرا صیغہ یرضونا، واو نون کیا کیا مطلب ہے جی؟ جمع۔ وہ راضی، یہ کا مطلب کیا؟ وہ راضی کرتے ہیں، کم آپ، یعنی وہ راضی کرتے ہیں کہ جناب والا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن یہ راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ وہ راضی کرتے ہیں بے افواہہم، بعض بھی کا مطلب کیا جی؟ ساتھ۔ افواہی، افواہ، بعض بھی حرف جر، اس نے اس کو مجرور کر دیا، افواہی۔ اس کا واحد دو ہے، فواہ، فواہن یا فمن۔ فمن کس کو کہتے ہیں جی؟ منہ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ منہ۔ فواہن بھی منہ کو کہتے ہیں۔ افواہ، افواہ کیا ہے؟ فواہن یا فمن کی جمع، ایک سے زیادہ منہ، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی اپنی باتوں کے ساتھ، افواہ اپنے منہ کی
باتوں کے ساتھ وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں جہاں بھی افواہ کا ذکر آیا پازیٹیو سینس میں آیا جی کہ نیگیٹو سینس میں آیا. کیوں؟ افواہ منہ کی باتوں کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی ارادہ شادہ نہیں، نیت نہیں ہے، صرف منہ سے ہی پورا پارا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرنے کے چکر میں. یرزونکم بافواہہم، اگر یہ ویسے اگر جنگ ہو جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو نہ رشتہ داری کا پاس ہے، نہ تعلق داری کا پاس ہے، نہ کسی عہد پیمان کا ہے، اور جب سامنے آتے ہیں تو باتوں سے اللہ کے فضل سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَتَعْبَى قُلُوبُهُمْ اور تابا کا کیا مطلب ہے جی؟ آبا یا با انکار. کہیں آیا جی قرآن میں؟ کہاں پہ؟ قصہ آدم و ابلیس میں آیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان سجدہ کرنے سے ابا انکاری ہو گیا، واستکبر اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین وہ تھا ہی کافروں میں سے یا کافر ہو گیا. تو تابا، اب تا کس چیز کا ہے جی یہاں پہ؟ مؤنث کا. اگلا لفظ بتائے گا کہ تا جو ہے یہ تم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تابا وہ انکار کرتا ہے. اب کرتا ہے یا کرتے ہیں کیونکہ یہ چوتھا صیغہ ہے تو اس میں اسم ظاہر آئے گا، سامنے پتہ چل جائے گا. تعبا قلوب پیش آیا تو پتہ چلا کہ قلوب کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ تے جو ہے یہ مؤنث کس چیز کی ہے؟ قلوب کی. قلوب کتنے؟ ایک دل یا زیادہ؟ جمع. قلب کی، قلب کس کو کہتے ہیں جی؟ ایک دل کو کہتے ہیں. اور قلوب جمع. قلوب تو یہ ہو گیا فاعل. تو انکار کرتے ہیں قلوب ہم، تو قلوب اسم ہو گیا اور ہم ضمیر، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا. ترجمہ ایسے کریں گے ان کے دل انکار کرتے ہیں، منہ سے وہ راضی کرتے ہیں جبکہ دل ان کے اس چیز کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب ہے دلوں کے انکار کرنے کا جی؟ دلی طور پہ وہ منافق ہیں، ان کا عمل وہ نہیں ہے کہ جو ان کی زبانوں سے نکل رہا ہے. اوپر سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں راضی کرنے کی کوششیں، جی ہم تو ایسے نہیں تھے، لیکن اندر سے ان کا معاملہ کچھ اور ہے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر کس کو کہتے ہیں جی؟ زیادہ لوگ، اکثریت ہے جی. ہم یہ مرکب اضافی ہو گیا. ترجمہ ایسے کریں گے ان کی اکثریت. ٹھیک ہے. اکثریت کس کو کہتے ہیں جی؟ مور دین 50%. اس سے اوپر 60%، 70%، 75%. ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کثیر کے لیے 50% سے 51-52 آتا ہے، اکثر جا کے لگتا ہے 75% پہ. یعنی 2 حصے، 3 حصے اس طرف اور 1 حصہ دوسری طرف جب آ جائے، 25 دوسری طرف ہے تو اب اس پہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کی اکثریت ہے. ٹھیک ہے. تو اکثرہم ان کی جو اکثریت ہے وہ فاسقن اور اونا جمع. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ دلیر نافرمان کو کہتے ہیں. یعنی جو نافرمانی کی جسارت کر کے کہا جی ہو گیا جی علانیہ کرتا ہے. یعنی جب تک پکڑا نہیں گیا تب تک وہ یرزون بافواہہم یرزونکم، وہ تمہیں راضی کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. لیکن جو ہی پکڑے جاتے ہیں تو پھر بجائے معافی مانگنے کے یا نیچے آنے کے، پھر نہ کوئی رشتہ داری کا لحاظ ہے، نہ عہد پیمان کا لحاظ ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں.